بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ سوالات و جوابات میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ملک الموت آئے اور انہوں نے ملک الموت کو تھپڑ مار دیا اور ان کی آنکھ نکل گئی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ دوبارہ واپس لگائی۔ تو یہ واقعہ مشہور ہے۔ اس بارے میں ایک آدمی نے سوال کیا، تو میں نے سوچا کہ اس بارے میں کچھ وضاحت آپ حضرات سے بھی شیئر کر دوں۔ واقعہ یہ ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه صکہ فقفأ عینہ فرجع الى ربہ فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال فرد اللہ الیہ عینہ وقال ارجع الیہ فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطته يده بكل شعرة سنة قال اے ربی ثم ما قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر۔ یہ حدیث مبارکہ ان الفاظ کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اور کچھ الفاظ کے تغیر سے دیگر حضرات نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو اس پر سوال یہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ کیوں مارا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے؟ تو اس طرح کے اشکالات واقع آتے ہیں، اور اشکالات ذہن میں جب آئیں تو عقل کے ذریعے اس کو پروان نہ چڑھایا جائے، بلکہ ان اشکالوں کو اپنے قریب رہنے والے اہل علم سے دریافت کر لیا جائے تو بہت بہتر رہتا ہے۔ اہل علم اس پر دو قسم کے اشکال ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو تھپڑ مارا، اس کو اگر پہچان لیا تھا کہ ملک الموت ہے تو پھر تھپڑ کیوں مارا؟ اور دوسرا اشکال یہ کہ اگر ان کو نہیں پہچانا تھا تو پھر ایک عام آدمی تھا، اس کو تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکال دی، تو پھر اس کا قصاص بنتا ہے ان پر۔ تو سوالات اس طرح کے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ توجیحات عرض کرنا چاہوں گا جو کہ محدثین اور اہل علم نے نقل فرمائی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو پہچانا نہیں تھا، بس انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کے پاس آ رہا تھا، اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کو تھپڑ مارا، اور یہ جائز ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے مارنا، کسی کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ باقی ذہن میں آئے گا کیا فرشتہ آئے نبی کے پاس اور نبی کو پتہ نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے تشریف لائے، وہ انہیں نہ پہچان سکے، اور وہ جو ہے ان کے لیے بچھڑا بھون کر لے آئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ وہ نہیں کھاتے تو پریشانی ظاہر ہوئی، تو پریشانی جب ظاہر ہوئی تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے وہ فرشتے ہیں اور ہم تو کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ ایسے ہی سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جس وقت فرشتے تشریف لے گئے
تو اس وقت بھی انہیں اندازہ نہ ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، انہیں وہ انسان سمجھے اور مہمان سمجھے۔ قرآن کریم میں واقع موجود ہے، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي کے الفاظ موجود ہیں۔ تو قوم نے جو ہے ان کو پریشان کرنا چاہا تو اس وقت پوری بات ہے، بہرحال یہ کہ اس وقت وہ ان کو نہ پہچان سکیں۔ تو نہ پہچاننا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے جی لازم ہے نبی پر کہ پہچان جائیں، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا کہ وہ ان کو پہچان نہ سکے۔ اور دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو پہچان گئے کہ یہ یعنی اس صورت میں کہ اگر کوئی آدمی کہتا نہیں پہچان گئے ہوں گے تو پھر کیوں مارا، تو پہچان گئے، لیکن ان کو معلوم تھا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کوئی نبی ہے اگر اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح قبض نہیں فرماتے جب تک ان کو اختیار نہ دیں۔ تو یہ معلوم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ نبوت کی جو شان ہے وہ یہ کہ اگر ملک الموت بھی آ کر روح قبض کرنا چاہتا ہے تو آ کر پہلے اجازت لے۔ تو انہوں نے اجازت نہ لی، جس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ادب سکھایا کہ نبوت کے آداب یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اور آ کر جو ہے وہ ان کی روح قبض کر لو۔ تو یہ ایک مختصر جو ہے وہ ایک اشکال تھا حدیث مبارکہ سے واقعے کے متعلق، تو اس کو میں نے ذکر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اگر تھپڑ مارا تو اس کی جو وجہ دونوں صورتوں میں، اگر انہوں نے پہچانا تھا تو اس کی وجہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ آ کر پیغام نہیں دیا پورا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو زندہ رہیں، چاہیں تو جو ہے۔ باقی حدیث میں جو واقعہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا یا اللہ، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا تھا جو موت نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ واپس دوبارہ درست کر دی اور کہا کہ جائیے حضرت موسیٰ کے پاس اور جا کر ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی کمر پر پھیر دیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں، ایک ایک بال کے بدلے 1 سال کی عمر آپ کو ہم دے دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پوچھا اے اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ پھر موت ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ابھی موت کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، درخواست کی، یا اللہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دیجئے، کہ بہت ہی قریب کر دیجئے، اور اس کے بعد جو ہے میری موت واقع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ہی کیا، یہ موقع دیا، اور وہ ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ اس موقع پر جب یہ واقعہ بیان فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا اگر میں اس وقت وہاں ہوتا تو میں تم کو دکھاتا کہ راستے کے طرف جو ہے ایک جانب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سرخ ٹیلے کے نیچے ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر، اور یہ بالکل صحیح ہے، اور اس پر جو ہے وہ اہل سنت کا ایمان ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی شان ہی یہی ہے کہ فرشتہ ملک الموت بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جب بھیجتے ہیں تو اختیار دیا جاتا ہے نبیوں کو کہ آپ چاہیں تو مزید زندہ رہیں اور جتنا عمر چاہیں آپ کی مرضی، اگر چاہیں تو ابھی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طلب فرماتے ہیں۔